الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج دے خطبہ جمعہ مبارک دا عنوان ہے غزوہ احد اور شان شہدائے احد. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان. 15 شوال المکرم کو 3 ہجری احد دے مقام تے کفار و مشرکین دے نال مسلماناں دا مقابلہ ہویا اور اس غزوے کو غزوہ احد آکھیا جاندہ ہے. اس سے یاد تازہ کرنے واسطے اور شہدائے احد دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے انہاں دا ذکر خیر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں غزوہ احد دا بڑی تفصیل دے نال ذکر فرمایا ہے. غزوہ احد دا جو سبب ہے وہ سب تو بڑا غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر وچ
کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے نتیجے وچ کافراں دا بڑا نقصان ہویا اور انہوں نے یہ کہا اساں مسلمانوں کے کولوں اس دا بدلہ لینا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی تیاری کی اور 3000 دا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ غزوہ بدر وچ 1000 دا لشکر لے کے آئے نے اور غزوہ احد وچ 3000 دا لشکر لے کے مسلمانوں تے حملہ کرن دے واسطے وہ پہنچے نے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلیا تو آقا علیہ السلام نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان دے نال آپاں کیا کریے اور کس طرح کافراں دا مقابلہ کریے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ حضور آپاں مدینہ پاک وچ رہ کے مدینہ پاک دا اور مسلمانہ دا دفاع کریے، اور بعض مسلمانہ نے گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپاں مدینہ پاک وچوں باہر نکل کے میدان دے وچ انہاں دے نال ڈٹ کے مقابلہ کریے۔ آقا علیہ السلام دی بھی خواہش یہی سی مدینہ پاک وچ رہ کے مدینہ پاک دا دفاع کیتا جاوے اور اپنا مسلمانہ دا، اور اس مشورے دے دوران عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق ہویا ہے اس نے بھی بلایا گیا اور اس نے بھی یہی رائے دیتی کہ شہر وچ رہ کے دفاع کیتا جائے، لیکن جدو چند صحابہ کرام علیہ رضوان نے اصرار کیتا آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور آپ نے جنگی لباس زیب تن فرمایا۔ جدو آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے بعد میں صحابہ کرام کو احساس ہویا انہوں جنہوں نے اصرار کیتا سی باہر نکل کے جا کے مقابلہ کرن دا، اسا آقا علیہ السلام دی شاید مرضی دے خلاف گیا۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے، اسرار کر بیٹھے ہیں، لیکن جو تانوں اچھا لگتا ہے جو مناسب لگتا ہے وہ تسا فیصلہ فرماؤ، جو تسا فیصلہ فرماؤ گے اسا تواڈے نال ہوواں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ پہلے میرا بھی ارادہ مدینہ پاک وچ رہ کے دفاع دا سی، لیکن کسے نبی دے واسطے مناسب نہیں کہ وہ جنگ دا لباس پہن لوے اور پھر بغیر جنگ تو اس نو اتار دے، چونکہ میں لباس زیب تن فرما لیا ہے لہذا ہن مقابلہ ہوئے گا، جنگ ہوئے گی اور انجام وہ ہوئے گا جو اللہ تعالیٰ نو منظور ہوئے گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا یاد فرماؤ جدو تسا فجر دے وقت باہر تشریف لائے اور تسا مسلمانوں جنگ کرن دے واسطے مقابلہ کرن دے واسطے ترتیب دیتا، اور اس وقت خالق کائنات نے فرمایا میں تواڈے نال سا، میں سن بھی رہا سا اور میرے علم دے وچ بھی سی۔ آقا علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ اساں باہر جا کے انہاں دا رستہ روکاں گے۔ کافر جڑے نے وہ بدھ نو یا جمعرات نو غزوہ احد دے وچ آ کے رکے نے۔ آقا علیہ السلام نے جمعہ المبارک والے دن جمعے دی نماز پڑھان تو بعد ایک انصاری صحابی دی نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس تو بعد مسلمانہ دا لشکر احد دے میدان دی طرف روانہ فرمایا، اور آقا علیہ السلام 1000 دا لشکر لے کے آقا علیہ السلام احد دے مقام وچ پہنچے۔ اس لشکر دے وچ عبداللہ بن ابی منافق بھی شامل سی اور اس دے نال 300 منافقین اور بھی شامل سن۔
انہاں دا ارادہ سی کہ جدوں مسلمان میدان وچ پہنچ جان گے اور کافراں اور مسلماناں دے درمیان جنگ شروع ہون لگے گی تو این اس وقت اساں مسلماناں وچوں نکل جاواں گے اور اس دے نال مسلمان کمزور پڑ جان گے، انہاں دا ایمان کمزور ہو جائے گا اور وہ بھی آقا علیہ السلام دا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اس طرح کافر کامیاب ہو جان گے اور مسلمان ناکام ہون گے، جنہاں دے نال منافقاں نوں خوشی ملنی سی۔ جدوں وہ وقت آیا اور این اس وقت جدوں جنگ شروع ہون لگی، عبداللہ بن ابی یہ اور ان دے ساتھی مسلماناں وچ باہر نکل گئے، 300 آدمی نکل گیا اور 700 لوگ موجود رہ گئے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس وقت جڑے دیگر مسلمان نے انہاں دا بھی ارادہ کچھ لوگاں دا بنیا اور دل وچ ایک دفعہ بے چینی آئی، لیکن خالق کائنات نے انہاں مسلماناں نوں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں یاد کرو جدوں تہاڈے لشکر دے وچوں دو جو دائیں سائڈ والے اور بائیں سائڈ والے جڑے لوگ نے انہاں نے ارادہ کیتا کہ اساں بھی چلے جائیے، لیکن اللہ نے انہاں نوں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ایمان مضبوط فرمایا، انہاں نوں سکون قلب عطا فرمایا اور وہ آقا علیہ السلام دے نال کھڑے رہے اور انہاں نے اپنے ایمان نوں ضائع ہون تو بچا لیا۔ خالق کائنات نے فرمایا حقیقت ہے کہ اللہ نے انہاں دی مدد فرمائی، اللہ نے انہاں نوں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومناں نوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ تے ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں اس تو پہلا تہاڈی بدر دے وچ بھی مدد فرمائی ہے، حالانکہ بظاہر تساں بڑے کمزور سو۔ فرمایا جس اللہ نے تہاڈی اودا مدد فرمائی ہے وہ اب بھی تہاڈی مدد فرمائے گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لیکن تساں اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تساں شکر گزار بن جاؤ۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ احد مقام تے پہنچے اور جس مقام تے مسلمان موجود سن، جس طرح مسلمان سن، مسلمانہ دی بیک سائڈ تے پہاڑ دے درمیان ایک درہ سی، خالی جگہ سی جتوں بیک تو مسلمانہ دے حملہ کرن دا امکان موجود سی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں 50 تیر اندازہ دے نال اوتھے معمور فرمایا تساں چاہے جنگ فتح ہو جائے، چاہے مسلماناں نوں شکست ہوئے، تساں اس جگہ نوں چھوڑنا نہیں اور اس جگہ تے ہی رکنا ہے۔ جنگ دا آغاز ہویا، اللہ تعالیٰ نے مسلماناں نوں کامیابی عطا فرمائی اور کافراں دے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ مسلماناں دے آگے بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب مسلماناں نے ویکھیا کہ کافر جڑے نے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے نے، اب وہ 50 صحابہ کرام علیہ رضوان جنہاں نوں آقا علیہ السلام نے بیک تے معمور فرمایا سی، کھڑا فرمایا سی، انہاں وچوں بعض نے ارادہ فرمایا کہ چونکہ فتح ہو گئی ہے لہذا آپاں بھی جا کے دوسرے مسلمانوں دے نال شامل ہو جائیے۔ بعض نے انہاں نوں اس گل تو تنبیہ فرمائی، چونکہ آقا علیہ السلام نے سختی نال آپاں نوں اتنے ہی رکن دا حکم دیتا ہے، لہذا آپاں نوں اتنے ہی رکنا چاہیے۔ لیکن وہ صحابہ کرام دو حصوں میں بٹ گئے، 40 لوگ جڑے نے وہ اس جگہ نوں چھوڑ کے دوسرے مسلمانوں دے نال شامل ہو گئے اور 10 اس جگہ تے ہی کھڑے رہے۔ جس وقت کافر اس سائڈ تو دوڑے اور انہوں نے جس وقت ویکھیا کہ اسی ناکام ہو گیا، شکست نظر آئی، تو انہوں نے بیگ تو آ کے
مسلمانوں تے حملہ کیتا اور چونکہ اس جگہ تے فقط 10 مسلمان موجود سن، انہاں 10 نو شہید کر کے وہ گزر گئے، اور مسلمانوں تے جس وقت بیک تو حملہ آیا تو اس دا پھر مسلمانوں نو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وچ دکھایا ہمیشہ ہر حال دے وچ اطاعت اور فرما برداری اللہ اور اس دے رسول دی کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو حکم آ جائے، جس جگہ تے جو حکم آ جاوے اس نو تسلیم کرنا ہے۔ اگر اس نو مننا گے، اس نو اپنے سامنے رکھ کے چلیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے، اور اگر کوئی بندہ اس تو ادھر ادھر جائے گا تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا سی کہ کامیابی میرے محبوب دی اطاعت دے وچ ہے، کامیابی میرے محبوب دی فرما برداری دے وچ ہے۔ اور سانو غزوہ احد دے اس واقعے تو یہی حاصل ہوتا ہے کہ ہر حال وچ اطاعت آقا علیہ السلام دی ہی کرنی چاہیے، اور جس بھی حال دے وچ ہوئے مسلمان اس نو اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اپنے عقیدے کو بچانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمائے اور مسلمان کامیاب ہو جائے۔ مسلمانوں دی کامیابی دا انحصار فقط اللہ تعالیٰ دی مدد، اللہ تعالیٰ دی رضا، اللہ تعالیٰ دے حکم تے ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر مسلمانوں کو کامیابی عطا کرتا ہے، لیکن کامیابی اس وقت ملتی ہے جدو مسلمان اللہ تعالیٰ دے کامل بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے کوئی ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جس وقت یہ حالات ہوئے، کافرہ نے بیک تو آگے حملہ کیتا، مسلمانوں تو اس گل کا انکار بھی نہیں سی۔ اس وقت اچانک شیطان نے اس میدان دے جا کے ایک آواز پھیلائی کہ نعوذ باللہ منہا، حضور آقا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ جدو یہ بات پھیلی، جڑے مسلمان میدان میں موجود سن، انہاں دا بھی جو دل ہے وہ پریشان ہو گیا، غمگین ہو گئے، اور انہوں نے سوچا آقا علیہ السلام ہی نہیں رہے، پھر اسا جنگ لڑ کے کی کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام دے نال جو سی جنگ لڑتی سی، تو اب اگر حضور نہیں رہے تو پھر اسا لڑ کے کی رہنا ہے۔ پھر چند جڑے لوگ نے انہوں نے یہ سوچ کے میدان جنگ تو جان دا ارادہ فرما لیا، اور وہ میدان جنگ نو چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ ایسے بھی سن جنہوں نے آقا علیہ السلام جڑے آقا علیہ السلام دے قریب سن، آقا علیہ السلام دے پاس موجود سن، اور انہوں نے پتہ سی کہ آقا علیہ السلام ظاہراً بھی موجود نے، آپ شہید نہیں ہوئے، اور وہ آقا علیہ السلام دے ساتھ ہی ڈٹے رہے۔ آقا علیہ السلام جس وقت موجود نے، کافرہ نے آقا علیہ السلام نو اور مسلمانوں نو گھیر لیا۔ آقا علیہ السلام اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے نے، اور آپ علیہ السلام دا دانت مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہویا ہے۔ آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک میں خون بھی نکلیا ہے، لیکن اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ جدو آقا علیہ السلام اس جگہ تو نکل کے غار میں جا کے تشریف فرما ہوئے نے، اپنے چہرے تو آقا علیہ السلام خون صاف فرما رہے سن، آپ دعا فرما رہے سن، اے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما، اے نہیں جانتے میں کون ہاں، اے نہیں جانتے میں کون ہاں، اے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام اتنے خیر خواہ نے، اتنے رحمت للعالمین نے، اتنے کریم نے کہ خود زخمی ہو گئے نے، اور جڑے زخم دین والے نے انہاں واسطے دعا فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس جگہ تے موجود نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے قدماں دے وچ موجود نے، بیٹھے نے، اور تیر چلا رہے نے، کافراں نو روک رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ خود تیر پکڑا رہے نے اور فرماتے نے، ارمی اے سعد تو تیر پھینک، فدا کا ابی و امی،
تیرے اتے میرے ماں باپ قربان جان۔ آقا علیہ السلام اسا کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اتے ساڈے ماں باپ قربان جان، تواڈے اتے اسی آپ قربان جائیے، ساڈا سب کچھ قربان تو یہ ساڈا حق بنتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام دی محبت ویکھو، آپ دی عطا ویکھو، آپ دی صفت کریمانہ ویکھو کہ اپنے غلام واسطے دعا فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آسان تیرے اتے میرے ماں باپ قربان جان۔ آقا علیہ السلام دی محبت ہے جو اپنے غلاماں دے نال ہے اور مسلماناں دے نال ہے۔ جس وقت یہ افواہ پھیلی آقا علیہ السلام محفوظ مقام دے پہنچے اور مسلماناں نو خبر ہوئی، دوسرا نو بھی آقا علیہ السلام بظاہری موجود نے، آپ دی شہادت نہیں ہوئی، پھر وہ مسلمان بھی واپس تشریف لے آئے۔ خالق کائنات نے جس وقت اس چیز نے ویکھیا تو فرمایا وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا محبوب علیہ السلام میرا رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور انہاں تو پہلے بھی کئی رسول آ چکے نے، آئے نے پھر ظاہراً اس دنیا دے موجود نہیں اور اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے نے۔ فرمایا جیسے ہر نبی ہر رسول آیا اور اس نے اللہ کا پیغام اللہ دے بندیاں تک پہنچایا اور پھر واپس تشریف لے گئے، میرے محبوب نے بھی واپس جانا ہے۔ آفائم ماتا او قتل انقلبتم، اگر میرے محبوب دا وصال ہو جائے یا میرا حبیب شہید ہو جائے، حقیقت ہے کہ میرے محبوب نے تواڈے وچ ہمیشہ موجود ظاہراً نہیں رہنا، کیونکہ انہوں نے میرا پیغام تواڈے تک پہنچانا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور پھر انہوں نے اپنے مالک دی بارگاہ وچ واپس لوٹ کے آنا ہے اور تساں بھی لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا اگر میرا حبیب اس دنیا تو ظاہراً چلا جائے پھر کیا تساں ایمان چھوڑ دے گے؟ کیا تساں اسلام بھی چھوڑ دے گے؟ جو کچھ میرا حبیب لے کے آیا ہے، جو مقصد لے کے آیا ہے، جس مقصد کے واسطے آیا ہے وہ تانوں دے کے جاوے گا۔ آقا علیہ السلام آئے نے ایک مقصد کے واسطے اور جدوں مقصد پورا ہو جانا ہے پھر آقا علیہ السلام نے چلے جانا ہے۔ فرمایا اگر میرا حبیب ظاہراً دنیا تو چلا جاوے پھر بھی تسا ایمان نو بچانا ہے، ایمان نو ترک نہیں کرنا، اس دین دی حفاظت کرنی ہے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر وہ ایمان کو چھوڑ دے گا، کفر لے جاوے گا، شرک لے جاوے گا، منافقت دی طرف جاوے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن جڑے ایمان کامل رکھن گے، میرے محبوب دی اطاعت کرن گے، میرے حبیب دی فرما برداری کرن گے، میرے محبوب دے نال محبت کرن گے اور ساڈے احکامات تے عمل کرن گے اور اس دین اسلام تے اللہ دا شکر ادا کرن گے، اللہ انہاں نوں پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کسی نو حق حاصل نہیں میرے محبوب علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد بھی وہ ایمان ترک کرے، کیونکہ میرا حبیب آیا ہے تو انہوں ایمان دین دے واسطے۔ آقا علیہ السلام آپ نے غزوہ احد والے دن بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے، ظہر دی نماز۔ آقا علیہ السلام چونکہ جنگ ہوئی، پھر زخمی ہوئے، کمزوری اور نکاہت ہوئی، آقا علیہ السلام نے بیٹھ کے ظہر دی نماز جو ہے وہ آپ نے با جماعت پڑھائی اور آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما نے، صحابہ کرام علیہ رضوان لوٹ آئے نے۔ اب اس مقام تے کچھ ایسے بدبخت لوگ نے جڑے صحابہ کرام دی گستاخی کرتے ہیں اور انہاں تے الزام لگا دے نے اور لوگاں دے دلاں وچوں صحابہ کرام دی محبت نکال کے بغض پاندے نے، اور انہاں دا مقصد ہے کہ لوگاں دی نظر میں صحابہ کرام دا مقام و مرتبہ کم ہو جائے
اور وہ محبت نکل جائے اور ان دے واسطے پھر مختلف چیزاں جہاں نے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب اس مقام دے جو میں تمہیں چیز دے رہا ہوں تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک شخص نے میرے نال اس ہی موضوع تے گفتگو کرنی شروع کر دیتی صحابہ کرام رضوان دے متعلق۔ میں اس نے کہا کہ یار تو قرآن مننا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مننا۔ گل اس نال کرنی چاہیے کہ جڑا منن والا ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے حدیث نہیں منتے، انہوں نے آخیا کہ یار اے حدیث پاک بات نہیں یہ حدیث ہے قرآن دے وچ سانوں دکھاؤ۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں تساں اگر قرآن پاک کی آیت دیو گے تو اس آیت کا بھی انکار کر جاؤ گے، ظاہراً آخر گے کہ اسی قرآن نہیں منتے ہیں حدیث نہیں منتے ہیں، لیکن جدو انہوں دی سوچ اور فکر دے مخالف آیت آئے گی یا حدیث آئے گی اس وقت اس کا انکار کر دے ہوں گے۔ تو منکرین حدیث بھی موجود نے، منکرین قرآن بھی موجود نے، اور سمجھ اس کو آتی ہے جڑا سمجھنا چاہے جڑا منن والا ہوئے۔ حالانکہ اسلام دے وچ قرآن پاک دا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اور حدیث پاک دا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن بھی حضور دا فرمان ہے، حدیث بھی حضور دا فرمان ہے۔ تو قرآن و حدیث دے فرق کرنا ہی نہیں چاہیے، فرق ہے ہی نہیں۔ قرآن دی تشریح ہے جو آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آ قرآن ہے وہ قرآن ہے، فرمایا یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے۔ تو کسی کو کوئی علم نہیں، کوئی آکے کہ آ قرآن ہے آ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے دسیا ہے تو پتہ چلے ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی زبان کے متعلق خالق کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی خواہش نال بولتا ہی نہیں، جدوں بولتا ہے میرے حکم نال بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دا ہر فرمان اللہ دا فرمان ہے، آپ کی زبان میں جو نکلیا ہے وہ حق نکلیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ دی رضا دے نال نکلیا ہے۔ تو کوئی بھی حدیث ہوئے، کوئی بھی ضعیف تو ضعیف حدیث ہوئے، غیر معروف ہوئے، سانو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ کہہ سکنے ہاں کہ میں حدیث پاک پڑھی نہیں، میں سنی نہیں، میرے علم وچ نہیں، میں اس بارے نہیں جانتا، اور پھر اس بارے جاننے کی کوشش کرو جب تک تمہیں کامل معلومات نہ ہوئے، نہ حدیث کا انکار کرو نہ قرآن کا انکار کرو۔ تو اب وہ شخص نے اس نے کیا کہ میں قرآن پاک کو بالکل مننا۔ میں اس کو گزارش کی تھی کہ جو بھی واقعہ ہویا، جنگ ہوئی، مسلمانوں نے آقا علیہ السلام دے اس وقت حکم دی خلاف ورزی بھی کی تھی اور مسلمانوں کا نقصان بھی ہویا۔ اس سارے معاملات بعد پھر کی ہویا؟ اللہ کا قرآن نے اس بارے کی فرمایا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تواڈے تو درگزر فرما دیتا، اللہ نے تانوں معاف کر دیتا۔ جیڑی خطا غلطی اللہ کہے کہ میں تینوں معاف کر دیتی ہے، اس غلطی دے کسے نو حق حاصل ہے اس بندے دے اعتراض کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جس گل دے متعلق فرما دیتا کہ میں اس تو تانوں درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اے معاملہ میں ختم کر دیتا ہے۔ اور وہ کون نے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ فرمان اللہ دا ہے، سنان والا رسول ہے، تینوں طبقے ہی سب تو اعلیٰ نے، پوری کائنات میں سب تو افضل اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات تو بعد سب تو افضل اور اعلیٰ آقا علیہ السلام دی ذات ہے۔ اور آقا علیہ السلام دی امت وچوں جو بہترین لوگ نے وہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ انہاں عظیم ہستیاں نے اللہ دے رسول نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان دی موجودگی وچ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اساں تواڈے تو درگزر فرما دیتا ہے۔ اب کوئی عام آدمی اگر ان عظیم لوگوں سے اعتراض کرے پھر وہ اعتراض کنے دے کر رہے ہیں؟
انہوں اللہ دی پھر گل تے اس نے نہ منی. اللہ فرما رہا ہے کہ میں معاف کیتا ہے, وہ کہتا ہے میں معاف نہیں کرنا ہے. نہ کیوں ایویں کیتا ہے؟ تو خدا ہے کہ وہ خدا ہے؟ تو رسول ہے کہ وہ رسول ہے؟ معاف کرن دا حق اللہ کو ہے کہ تیرے کول ہے؟ آج اگر کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان تے الزام لگائے گا, گستاخی کرے گا, بے ادبی کرے گا, اے واقعہ بیان کرے گا, گناہ گار ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کرے گا. اور وہ رنگ دے کے بیان کرنا کہ جندے وے صحابہ کرام دی محبت دل دے وچوں نکل جاوے اور پھر آخر بیان نہ کرنا, یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کی معافی منگنی چاہیے. خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اسا دوڑے تو درگزر فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سند عطا فرما دیتی ہے, معافی دی. تو اللہ جن معافی دی سند عطا فرما دے, کسے کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ انہوں دے بارے کوئی ایک جملہ بولے یا انہوں دے بارے سوچے بھی. اب ایک بات, جس وقت یہ سارے معاملات ہوئے نے اس دوران مسلمان شہید ہوئے نے. 70 صحابہ کرام علیہ رضوان غزوہ احد دے وچ شہید ہوئے نے, جنہاں وچ 4 مہاجر نے اور 66 انصارین نے. یہ جڑے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے, اللہ نے انہاں نوں بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. کوئی یہ گمان نہ کرے کہ انہاں دیاں جاناں تو غلطی دے نال گئیاں نے. آقا علیہ السلام نے بھی روکیا سی کہ اس جگہ نہیں چھوڑنا, لیکن وہ چھوڑ گئے اور اس دوران یہ شہید ہو گئے. تو کوئی انہاں دا ثواب کٹ جائے گا یا اجر کم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. خالق کائنات نے انہاں نوں بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, تمام شہیداں تو زیادہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. انہاں شہیداں وچ آقا علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے, اور آپ نو اللہ نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ جتنے بھی شہید ہون گے سارے شہیدان دے سردار نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. جو شہداء احد نے انہاں دی بہت بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آقا علیہ السلام نے جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو گئے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن اصابا بمثلی کا, اللہ تعالیٰ نے اس تو پہلے مینوں اتنا غم نہیں دیتا جنہ مینوں آج غم پہنچیا ہے کہ آج میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابشرا اتانی جبریل فاخبرنی انا حمزہ مکتوب فی اہل السماء سید الشہداء. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا ہے اور اس نے مینوں آ کے دسیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسماناں تے لکھ دیتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام شہداء دے سردار نے. شہداء احد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی انہوں نے فضیلت عطا فرمائی ہے, بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. جس وقت لوگاں نے ایک گفتگو کرنی شروع کی تھی اور منافقہ نے خصوصاً غزوہ احد تو بعد گلاں کرنی شروع کر دیتیاں, کہندے نے کہ انہاں دی جاناں ایویں چلیاں گئیاں نے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خالق کائنات نے فرمایا انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا جنہاں نے یہ گل کی اگر مسلمان ساڈے آکھے لگ جاندے اور میدان جنگ وچ نہ جاندے گھر بیٹھے رہندے انہاں دیاں جاناں بچ جاندیاں. خالق کائنات نے فرمایا یاد رکھو زندگی دین والا بھی اللہ ہے, موت دین والا بھی اللہ ہے. کوئی یہ نہ آکھے کہ اگر اتنے نہ جاندے انہاں نوں موت نہیں آنی سی, انہاں نوں زندگی اتنی ہی ملنی سی جو انہاں نوں مل گئی ہے, اور اس تو زیادہ انہوں نے ملنی نہیں سی. جدو جانی سی
تو پھر اللہ دے راہ میں چلی گئی، اس بڑی سعادت کیا ہے؟ منافقہ نے کیا 70 مسلمانہ دے بندے شہید ہو گئے نے بلا وجہ بغیر کسی گل تو گھر پیندے تو بچ جاندے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے 70 منافق ایک دن انہوں نے موت تعریف فرمائی ہے۔ 70 منافق گھر اپنے گھراں وچ ایک دن وچ فوت ہوئے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تسی آدھے آپ بچا لو۔ یہ تو میدان جنگ وچ گئے نے تو شہید ہو گئے، تسا گھر بیٹھے ہو کہنے سو کہ گھر بیٹھے تو بچ جاندے میں تسی کیوں نہیں بچے؟ کیوں؟ زندگی دین والا بھی اللہ ہے اور موت دین والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا بدگمانی کا شکار نہ ہو، انہاں دیا جانا اگر گئیاں نے تو اللہ نے انہاں دی جانا دی قیمت پائی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرو انہاں لوگاں دے بارے جڑے اللہ دے رستے میں شہید ہوئے نے کہ او مردہ نے، بل احیاء عند ربہم، بلکہ او آدھے رب دے کول زندہ نے۔ یہ آیت مبارکہ تمام شہداء دے بارے ہے، لیکن یہ نازل شہداء احد دے بارے ہوئی ہے۔ نازل شہداء احد دی شان وچ ہوئی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ کہنا تو بڑی دور ہے، گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں۔ اور جدو یہ تمام شہداء اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ گئے نے، اللہ نے انعام عطا فرمائے، شانہ عطا فرمائیاں، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ دیا نعمتاں نو ویکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے یا اللہ کاش اے نعمتاں او بھی ویکھ لیندے جڑے پیچھے موجود نے، تو کدے بھی جہاد تو نہ ڈردے اور اپنی جان قربان کرن تو دریغ نہ کرتے۔ خالق کائنات نے فرمایا تہاڈا اے پیغام میں انہاں تک پہنچا دیاں گا۔ انہوں نے دعا کیتی ہے، خالق کائنات نے فرمایا تہاڈا پیغام میں انہاں تک پہنچاواں گا۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ آدھے رب دے کول زندہ نے، اللہ انہاں نو رزق عطا کرتا ہے۔ فارحین بما آتاہ اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہاں نو عطا فرمایا ہے اپنے فضل دے نال اوندے تے خوش ہوندے نے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور او لوگ جڑے اجے نہیں آئے دنیا تے موجود نے انہاں نو بشارت دیندے نے پریشان نہ ہویا جے، اللہ دی بارگاہ وچ اپنی جاناں پیش کر دیا جے۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے، نہ کوئی خوف رہندا ہے نہ کوئی غم رہندا ہے۔ خالق کائنات نے انہاں صحابہ کرام علیہ رضوان دا پیغام تمام مسلماناں تک قیامت تک آن والیاں دے واسطے سب دے واسطے خالق کائنات نے بھیج دیتا کہ شہداء احد تانوں پیغام دیندے نے اللہ دی راہ وچ اپنی جان دین تو دریغ نہ کریا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دخلت الجنت البارحۃ فنظرت فاذا جعفر یطیر مع الملائکۃ واذا حمزہ متکی علی سریر۔ فرمایا میں جنت میں داخل ہویا اور میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا، وہ فرشتیاں دے نال پرواز کر رہے سن، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ویکھیا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تخت عطا فرمایا ہے اور اس تے آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما نے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان نو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ایمان والے اپنے ایمان نو بچا کے اللہ دی بارگاہ وچ آ جان اور اپنے آپ نو دھوکے تو بچا لین، شیطان دے شر تو بچا لین، خود پسندی تو بچا لین، کفر تو بچا لین، منافقت تو بچا لین، غرور، تکبر، حسد اور کینے تو بچا لین، اور اپنا ایمان کامل کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آ جان۔ بنی اسرائیل دا ایک شخص انتہائی گناہگار اور وہ جا رہا ہے، اس نے ایک آدمی ویکھیا بڑا نیک پرہیزگار عبادت کر رہا ہے اور اس دے اوپر بادل سایہ کر کے کھڑا ہے، انہا نیک اور انہا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مقبول۔ اس نے ویکھیا، دل وچ خیال آیا کہ میں بڑا گنہگار ہاں، اگر اس نیک دے کول چلا جاواں گا
ہو سکتا ہے ان دی برکت نہ اللہ میرے ہوتے بھی رحمت فرما دے۔ وہ شخص گیا اور اس کے کول جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ جو آدمی ہے اس دل وچ خیال آیا کہ انہاں گناہگار ہے، انہاں بدکار ہے، انہاں سیاہکار ہے، میں انہاں نیک ہاں، پرہیزگار ہاں، انہاں مقبول بندہ، یہ میرے کول آ کے بیٹھ گیا، یہ ہمت کیویں ہوئی میرے کول آ کے بیٹھ گیا؟ دل میں تکبر پیدا ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاں اس وقت نبی موجود سی ان دے کول وحی بھیجی اور فرمایا اے میرے نبی انہاں دونوں نو میرا پیغام دے دے جو گناہگار ہے ان دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں اچھا گمان کیتا ہے، اور جہاں نیک ہے ان دیا ساریاں نیکیاں ضائع ہو گئی نے کیونکہ انہیں تکبر کیتا ہے۔ لہذا آج تو دونوں نئے سرے تو اعمال دا آغاز کرن، جویں دے عمل ہون گے پھر اویں دا مسئلہ عطا کراں گا۔